صاحبہ ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے وہ کہ سی سیکشن یعنی کہ جو سرجری کے تھرو بیبی ہوتا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا بنسبت نارمل ڈلیوریز، یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ بعض بچیاں تو آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں نارمل ڈلیوری کے لیے نہیں جانا ڈائریکٹ. اچھا، ہم ڈاکٹرز کو تو سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کی بات ماننی ہوتی ہے جو جائز ہو. تو کچھ بچیاں تو ایسے کہتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تو ہم کر دیتے ہیں ان کا سی سیکشن ان کے کہنے کے مطابق. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آل اوور ورلڈ لائف سٹائل چینج ہو گیا اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ چینج ہوا ہے. اب پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی. اب ہمارے ساتھ بھی یہی تھا کہ قریب میں کہیں شاپنگ کو جانا ہے یا قریب میں کسی ریلیٹیو کے گھر جانا ہے تو ہم پیدل جاتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ جی گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے، اگر گاڑی نہیں ہے جن علاقوں میں تو وہاں پہ رکشا آ کے کھڑا ہوتا ہے. پھر اس میں ٹی وی تو ریموٹ چلنے کا جو پیدل چلنے کا رواج کم سے کم ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رات کو جو ہے نا ساری رات جاگا جا رہا ہے. میں جس لڑکی سے پوچھتی ہوں اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ پوری رات جاگ رہے ہیں اور جب انسان رات میں جاگتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے. اور وہ زیادہ رات کا کھایا ہوا کہتے ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے رات آرام کے لیے بنائی ہے. رات کی نیند میں اور دن کی نیند میں بہت فرق ہے. پھر وہ بچیاں دن میں 2 بجے اٹھ رہی ہیں، 1 بجے اٹھ رہی ہیں. بعض تو میری پیشنٹ فیملیز ایسی ہیں جو صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، ظاہر ہے وہ 3-4 بجے اٹھتے ہیں. لائف سٹائل ٹوٹلی چینجڈ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بٹن آ گیا ہے. ہم سل بٹے پہ مسالہ پیستے تھے، اب مسالہ پیس رہے ہیں ہمارا پریشر پڑ رہا ہے، بچہ نیچے آ رہا ہے، مسلز ریلیکس ہوتے تھے. بلینڈرز وغیرہ اب بلینڈر اور اب کپڑے ہم ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے اس زمانے میں، اس میں کافی فرق پڑتا تھا. اب مشین ہر چیز پہ بٹن لگ گیا اور ہر چیز لائف ایزی ہو گئی. ایک وجہ تو میرے خیال میں یہ ہے. اور دوسرا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، دوسرا لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات آ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ڈاکٹرز جو ہے نا کمرشل ہو گئے، وہ چاہتے ہیں ایک تو جلدی سے جان چھوٹے اور پیسے بنیں گے. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کو کمپلیٹ کر لوں کہ دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی چلنے سے کیا ہوتا ہے یا بٹن سے کیا ہوتا ہے یا اس سے کیا ہوتا ہے. تو ہیڈ کا جو بیبی کے ہیڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہیویسٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا. اب جب ہم واک کر رہے ہیں تو وہ ہیوی چیز نیچے آتی ہے، اور اگر ہم پورا ٹائم لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے کھا رہے ہیں، دن کو دیر تک سو رہے ہیں تو بچوں کی پوزیشنز ویسے ہی رہ جاتی ہے، بریچ ہو جاتی ہے، بچہ الٹا رہ جاتا ہے یا بچہ آڑا ہو جاتا ہے جسے آڑا کہتے ہیں، ٹرانسورس لائن ہو جاتی ہے، یا بچے کی شولڈر پریزنٹیشن ہو جاتی ہے اس لیٹے ہوئی پوزیشن میں. تو اس وجہ سے بھی سیزیرین سیکشنز کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں کہ میل پوزیشن، بریچ، شولڈر پریزنٹیشن، ٹرانسورس لائی، یہ سب رہ جاتی ہیں. اور ویکس کافی اوپر ہو جاتے ہیں اور وہی میرے خیال سے یہی کہ موومنٹ کم ہے. دیکھیں موو کریں گے تو ہیڈ کی وجہ سے بیبی نیچے آئے گا، یہ سب بات ہوتی ہے. اور کیا سوال وہ جو میں آپ سے پوچھی تھی، جو ذہن میں لوگوں کے ہے نا کہ ڈاکٹرز اب کمرشل بنا لے کہ اس سے شاید پیسے زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے چلو. ہاں، اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ایسے ہو. دیکھیں ہر پروفیشن میں کچھ لوگ اپنی ایکسٹریم آنیسٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. پرسنلی میں کہوں گی ہم لوگ 12 گھنٹے بھی ویٹ کرتے ہیں ڈائلیٹیشن کے لیے، ہم لوگ ٹرائل بھی دیتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیس 70% سیکشن سے ہی ہوگا تو بھی ہم اس پیشنٹ کو ٹرائل دیتے ہیں. ٹرائل ایسے ہوتا ہے کہ ہم انڈیوس کرتے ہیں لیبر اور اس کے بعد ہم واچ رکھتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا کہ بچے کی حرکت گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو فیٹل ڈسٹریس کہتے ہیں کہ فیٹل ڈسٹریس ہو رہا ہے یا میٹرنل ڈسٹریس ہوتا ہے، ماں ایگزاسٹ ہو رہی ہے یا ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یا
جس میں دونوں کی جان کو کسی کو خطرہ ہو دونوں سکتا کی ہے. جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہم ٹرائل ہم ایسے دیتے ہیں کہ ٹرائل دیا لیکن سیکشن کے لیے تھیٹر کو تیار رکھا, ایوری تھنگ از ریڈی, اور کنسنٹ ہم پہلے پیشنٹ کے ریلیٹیو سے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر ٹرائل میں پروگرس ہو رہی ہے, سلو پروگرس ہی ہو رہی ہے, تو بھی ہم روکے رہیں گے. لیکن جہاں فیٹل گڑبڑ ہوئی, فیٹل ہارٹ یا مدر فیٹل ڈسٹریس اور میٹرنل ڈسٹریس کی صورت میں لائف ہم بچانا زیادہ فوراً سیکشن کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں تو کم از کم ٹرائل دیتی ہوں, لیکن بعض ڈاکٹرز رسک نہیں لیتی کیونکہ آج کل ڈاکٹروں کے ہاتھ ویسے بھی بند گئے ہیں نا. ایک تو ہمارے سر کے اوپر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جو ہمیں ڈاکٹرز کو کافی تکلیف پہنچا رہا ہے, اور وہ ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ پیسے بنانے کے لیے ہے ہیلتھ سروس کمیشن. اوکے. ہیلتھ سروس کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ڈاکٹر بھی کوئی زیادتی نہ کرے اور پیشنٹ بھی کوئی زیادتی نہ کرے. میوچول ہاں, کوآپریشن. لیکن یہاں وہ بھی اپنے پیسے بنانے کے لیے ڈاکٹرز کو بھی غلط طریقے سے گائیڈ پریشر ڈال رہے ہیں ڈاکٹرز کے اوپر بھی, اور وہ جہاں پیشنٹ سے پیسے بنانے ہوتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں 2 واقعات. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ محکمہ جو ہے وہ سوائے ڈاکٹرز کو اور پیشنٹس کو دونوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا وہاں پہ. صحیح. ایسے محل سے کوئی بھی محکمے نہیں ہونے چاہیے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے, جی, نہ کہ ٹربل کرے. ٹربل کرے. بعض دفعہ پیشنٹ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں, آ کے ڈاکٹر کے وہاں فائرنگ کر دی, دروازے توڑ دیے, کھڑکیاں توڑ دی. تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ تھا, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ابھی تقریباً نیئر 80 کیسز ہو چکے ہیں ان کے اوپر, خود پر سروس کمیشن کے اوپر. اور جو ہاسپٹلز ان کو ریگولر منی دیتے ہیں ان سے وہ بس وہی کرپشن والی بات ہے کہ ہر جگہ ہے, ہر ادارے میں بس اللہ معاف کرے کہ کرپشن ڈاکٹر صاحب آ گئی ہے, جو کہ اب میں کہتی ہوں اللہ پاک ہماری اس ملک کو اس کرپشن سے بچا دے. اور گھر والوں کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہماری عام ہیں فیملی میں کہ جی جھگڑے ہو رہے ہیں, بہو کو لان تان کیا جا رہا ہے, عام فیملیز میں یہی ہوتا ہے, وہ سب کچھ تھوڑا سا سب کو خیال رکھنا چاہیے. میں ابھی 3 مہینے پہلے امریکہ میں تھی, تو میں نے ایک لیٹسٹ ریسرچ پڑھی کہ 12 ویکس پہ بچے کو اپنی سراؤنڈنگ کا پتہ چلتا ہے کہ میری سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے, کچھ اچھا ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ 12 ویکس کے بیبی کو اگر پتہ چلے گا تو وہ ذہنی طور پہ, اب آپ نے دیکھا سائیکولوجیکل پرابلمز آج کل کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ کوئی بڑے ہو کے پیدا نہیں ہوتے, وہ بچپن سے پریگنینسی ہوتے ہیں, آفٹر ڈیلیوری ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ 3 مہینے کا بچہ ہے, اسے کیا پتا اس کے اوپر جناب فساد ہو رہا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہو رہی ہے, اسے سب پتہ چل رہا ہے. اس کا ایک نفسیات کو سارا, ہاں, اس کا ایک پروف میں آپ کو بتاؤں جو میرے گھر میں موجود ہے کہ میری ایک بہن تھی, وہ بھی گائنیکالوجسٹ تھی. 1 سال اور 3 مہینے کی بچی اس کے پاس تھی, سو رہی تھی اس کے پاس, اس کو اس کے سرونٹس نے مرڈر کیا میری بہن کو. خیبان تنظیم پہ بڑا مشہور واقعہ تھا. وہ بچی شی واز 1 year and 3 months at that time and still she is not normal. She is now 33 years old. God, she was in that trauma. 32. اور نیو بورن کو بھی پتہ چلتا ہے, 1.25 سال کے بچے کو بھی پتہ چلتا ہے. ہم لوگ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کر جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, اسے کیا خبر, لیکن وہ سب اسے پتہ چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ثبوت بتایا کہ my that niece is not normal till now. ابھی ہم نے اس کو امریکہ میں ایک اسپیشل اسکول میں ڈالا ہے, بٹ ہاں نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہی یا وہ پاگل پن دکھا رہی, وہ اس فوبیا سے نہیں نکل رہی. وہ جس سے بھی لڑتی ہے, چونکہ اس کو اسٹرینگولیٹ کیا تھا اس کی مدر کو, اور وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی, وہ جس سے لڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ لپیٹ دیا, کیا میں تمہارا گلا گھونٹوں گی. تو اس طرح, اس لیے گھر والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نہ تو اب ماں پر زیادتی کریں کچھ کے بچے کو پتہ چلے. اور آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہے نا
کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں برداشت کرتا, چاہے ماں چھوٹا کہتے ہو, جھڑکے گی بھی, ڈانٹے گی بھی, مارے گی, پلٹ کے بچہ اسی کے پاس. لیکن اس کی ماں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, خاص کر وہ لڑکیاں جن کی فرسٹ بیبی ہے, چاہے کسی بھی ایج میں ہو, جن کی ارلی میرج ہوئی ہے, جن کی لیٹ میرج ہوئی ہے, مگر فرسٹ بیبی کنسیو ہوا ہے, تو یہ بتائیے کہ ان کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے, ان کو کس طرح سے ڈاکٹرز کو فالو, کون سے مہینے سے شروع کر دینا چاہیے, اور ان کے ہسبینڈس کو ان کے ساتھ کس طرح سے ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے. اٹ ڈپینڈس اپون دا پیرنٹس ول. اگر فرض کریں کہ ہم نے بتایا, مدر, فادر, مدر ان لا, سب کو بٹھا کر, میں پوری فیملی کو بٹھا کر کہتی ہوں دیکھیں آپ کا بچہ یہ 5ویں مہینے میں جا رہا ہے اور اس میں یہ ابنارمیلٹی ہے. اینڈ انکیفلک جو ہوتے ہیں وہ تو پیدا ہونے تک زندہ رہتے ہیں, پیدا ہونے کے 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. باقی کی جتنی ابنارمیلٹی, اوپن نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, جو کہ نیورل ٹیوب ہے یہاں ہمارے, یہ نیورل ٹیوب ہے, یہ بعض دفعہ اوپن ہوتی ہے, بعض دفعہ جو ہے اس میں سے شیٹک بلج ہوتا ہے, اس میں سے اسپائنل کارڈ, اسپائنل کارڈ جو ہے, اسپائنل کارڈ باہر بلج کر رہی ہے, یہ اوپن نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے. اس میں کچھ ڈیفیکٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو بیبی کی پیدائش کے بعد آپریشن نیورو سرجن کے کرنے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. فیملی کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اور اس بچے کا فیوچر یہ ہوگا. اب کئی بہت سے ایسے لوگ ہیں مذہبی طور پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو کچھ بھی ہوگا ہمیں فل ٹرم تک جانا ہے, تو ٹھیک ہے جانا ہے. اس صورت میں ہم نیورو سرجن, یا اگر کوئی کارڈیک پرابلم ہو تو کارڈیالوجسٹ, یہ وہ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیلیوری ہم یہاں بلا لیتے ہیں تاکہ فوری طور پہ بچے کو ہیلپ مل سکے. اور زیادہ تر اچھے پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ, اب نارمل بچہ پوری زندگی میں گھر کے لیے, اسپیشلی جو کہ ماں باپ کے لیے, اسپیشلی ماں جو ہے نا, اس کے اگر 4 بچے ہیں تو وہ پورا ٹائم اسے نارمل بچے کو, دوسرے بچے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, نیگلیکٹ ہوتے ہیں, پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پھر ہم اس صورت میں ٹرمینیشن جو ہے وہ الاؤڈ ہے فرام مدرس, نہیں فرام مذہبی طور پہ بھی, اور عدالت کی طرف سے بھی, قانون کی طرف سے بھی, کہ ہم ایبنارمل بچے کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی چاہے تو پھر کنٹینیو رکھتے ہیں, تو وہ ان کی پھر obviously کنسرن. یہ ایک 5th منتھ میں ہو گیا, اور ایک 20th, ایک 7 ویکس پہ ہو گیا, ایک 20 ویکس پہ ہو گیا, اور ایک فائنلی 9th منتھ پہ. اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ پریزنٹیشن کیا ہے. پریزنٹیشن کا مطلب کہ ہیڈ کہاں ہے, بلیچ تو نہیں ہے, بلیچ تو نہیں ہے. زیادہ تر کی جو لڑکیاں رات میں جاگتی ہیں اور لیٹی رہتی ہیں ان کے بلیچ ہو جاتے ہیں. بلیچ کی صورت میں سیزیرین ہوتا ہے. اچھا, اب وہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ بلیچ تو نہیں ہے. اور سیکنڈ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کارڈ راؤنڈ دا نیک تو نہیں ہے. بہت ہی ضروری چیز ہے. کارڈ راؤنڈ دا نیک از آلسو این انڈیکیشن فار سیزیرین سیکشن کرتے ہیں. بیبی ٹرانسفرس تو نہیں ہے. خیر ایکسپیرینس ڈاکٹر کو تو ہیڈ نیچے ہے یا نہیں, ٹرانسفرس ہے یا نہیں, بریچ ہے یا وہ, ہمیں تو ویسے ہاتھ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اب آج کل چونکہ ہر چیز ٹیکنالوجی اتنی, ہاں. اچھا, وہ ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 3 بونز ہوتے. لاسٹ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ انگیج ہو گیا یا نہیں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اس سیشن میں معلومات فراہم کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے, اور ناظرین بھی یقیناً ڈاکٹر صاحبہ کی یہ جو جتنی بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں, اتنی آسان لفظوں میں بتائی ہیں کہ میرے خیال سے کہ جو زیادہ پڑھی لکھی ڈاکٹر صاحبہ شاید عورت بھی نہیں ہو وہ بھی سمجھ جائے گی. اور سمجھانے کی ضرورت ہی انہیں کو ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں, جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ایک مرتبہ میں گاؤں میں تھی, میرا بھی ایک گاؤں ہے, تو وہاں ایک عورت کھڈا کھود رہی تھی. میں نے کہا یہ تم کس لیے کھود رہی ہو, مٹی کے وہ ہوتے ہیں وہاں پہ باہر. کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں, اب مجھے الٹیاں شروع ہوں گی. تو بھائی کیوں شروع ہوں گی؟ اچھا, ایک میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ میں جب پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ تم یہ سوچو کہ وامٹنگ نہیں ہوگی, سوچ سے بہت زیادہ تعلق ہے وامٹنگ کا.
تو نہیں ہوتی. نہیں ہوتی کیونکہ سگنل جو جاتا ہے ہاں، مائی برین ہاں. کو وہ چیز ہی ہاں کہتے تو ہیں میں act آتا ہے. یہ کہوں گی بچیوں کو کہ پریگنینسی کو بالکل ایک اٹس اے نارمل فزیولوجیکل فینومینا, اٹس ناٹ اے ڈیزیز. Disease not a ڈونٹ disease. اسٹریس آن یور ہیڈ. اور جو اسی بات پہ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ.